الحمد للہ رب العالمین۔ اذان کے وقت تک عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو کوئی گناہ نہیں۔ عورت اگر زبانی تلاوت کری ہے ان کے ساتھ وہ بھی جائز ہے، لیکن کپڑا ہو تو ادب ہے۔ میرے بڑے بھائی جھگڑتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کعبے پر کوئی نام لکھنا جائز نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے 10 پارے پڑھے، آگے نہیں پڑھتا، اللہ ہدایت دے۔ جس پر قرضہ ہے وہ استغفار زیادہ پڑھے۔ برمنگم سے جن دوستوں نے سلام کہا ہے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال جو بھی بریلوی ہو یا کوئی ہو، اگر وہ اہل بدعت ہیں، یعنی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام، تو دلیل ہے کہ اہل بدعت، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کراچی میں کہتا ہے کہ کوئی بانٹوا برادری ہے میمن، وہ لڑکے کو خریدا جاتا ہے، کیا معنی؟ گھر داماد بنانے کے لیے کروڑوں روپے دیتے ہیں۔ غریب لڑکی کے والدین قرضہ اور زکوٰۃ لے کر رشتہ کرانے والے بروکر بھی دونوں پارٹیوں سے لاکھوں مال۔ بہرحال یہ مجبوری ہے، لڑکیوں کے رشتے کے لیے بیچارے بروکر کو، دلال کو پیسے دیتے ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈے، لیکن گھر داماد بنانے کے لیے کسی کو خرید کر کے غلام نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال زمزم میں پانی نہ ملا، اصول یہی ہے کہ نہ ملائیں۔ عورت کے پانی آنے سے غسل کرنا ہوگا، پانی کا پتہ نہیں کیا، کون سا پانی، مزی ہے، مدی ہے، منی ہے، کیا ہے۔ میرے میاں باہر ہوتے ہیں، صبر کے لیے ایک تو اللہ کا ذکر کریں، دوسرا ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ کہتے کہ کوئی عورت فوت ہو گئی، قبر کے کفن چور نے قبر کھولی اور اس کا کفن چھیننے لگا، تو اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ عالم، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بیوی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، بالکل، جب دوسرے کو دیکھنا گناہ ہے تو بیوی کو دیکھنا ثواب ہے۔ پاکستان میں دھوبی کپڑے گندی جگہوں پہ دھوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دھونے کے بعد پھر پاک پانی میں ان کو ڈال کے نچوڑیں، ورنہ وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ اللہ کا نام پڑھتی رہیں، یہ ضروری تھوڑا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھیں تو مہینے میں کام ہو جائے۔ اللہ کی مرضی جب چاہیں۔ ہمارا کام ہے مانگتے رہنا، ہمارا کام ہے کہ بادشاہ کے دروازے پہ بیٹھے رہیں، اب بادشاہ کی مرضی جب نظر کرم فرمائیں۔ پاکستان میں بہت سارے کھانوں کا، بازار کے کھانوں کا رواج ہے، کھانا کھانے والوں اور دھوبی کے دلے کپڑے پہننے والوں کی نہیں، وہ مسئلہ تم نے سمجھا نہیں۔ وہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی چلتے پھرتے کھا رہا ہے تو اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، چونکہ یہ مروت کے خلاف کر رہا ہے۔ کھانے کا حکم ہے تو بیٹھ کے کھائے۔